سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے تو جتنے بال اس یتیم کے سر پر ہیں اتنے گناہ اس ہاتھ رکھنے والے کے معاف کر دیے جائیں۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زندگی کو اور زندگی کے حالات کا مقابلہ کرنے کی مثالیں چھوڑی ہیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، یا پھر صلح حدیبیہ ہو۔ جنگ بدر میں فاقے کے عالم میں ہے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ میں دانا نہیں ہے، ہتھیار زن آلود ہے، گھوڑے بالکل کمزور ہے، ہاتھی نہیں ہے، لشکر کم ہے، سووں کی تعداد ہے لیکن مقابلہ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن پھر بھی سووں کو ہزاروں کے مقابلے میں کامیابی و کامرانی ملتی ہے، فاقوں کو بھی کامیابی ملتی ہے۔ جب صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ ہم بھوکے ہیں کئی دن سے، دیکھیے ہمارے پیٹ کو کہ ہمارے پیٹ کو لگ گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اپنا لباس اٹھا کر اپنے پیٹ کو بتاتے ہیں، تو ایک نہیں دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر اسلام کے مجاہدین نے، ایمان والے مسلمانوں نے مقابلہ کیا کافروں کا جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بھوکے، اس کمزور، زنالود رکھنے والے ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے سرفراز فرمایا کیونکہ وہ سووں کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے دل میں خوف خدا تھا، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو کامیابی و کامرانی دی۔ اگر جنگ احد دیکھ لیں، بدر میں یہ پیغام تھا کہ ایمان کو مضبوط کرو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مطلب کہ تم اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو سچا بناؤ، صالح بناؤ۔ میں عالم دین نہیں، سیاسی رہنما ہوں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس بیج ہے تو تم اس بیج کو دیکھو، کیا وہ بیج سچا ہے؟ اگر وہ بیج سچا ہے تو تم یہ دیکھو کہ جس زمین میں تم اس بیج کو بونا چاہتے ہو کیا وہ زمین صالح ہے؟ اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی کامیابی و کامرانی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی۔ سارا دار و مدار اگر آتا ہے تو ایمان پر آتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے زوال شکست۔ شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں۔ صرف ایمان پکارنے سے ایمان نہیں ملتا۔ اگر جنگ بدر کا یہ پیغام تھا تو جنگ احد کا بھی پیغام تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی سے کہا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں گے، فلاں صحابی سے کہا آپ یہاں کھڑے رہیں گے، فلاں صحابی سے کہا آپ یہاں کھڑے رہیں گے، ہر ایک کو ایک ایک مقام بتا دیا، لیکن مال غنیمت کو لینے کے لیے یا مال غنیمت کو حاصل کرنے کی لالچ میں سرکار کے بتائے ہوئے مقامات سے ہٹنے کا نتیجہ کہ کامیاب جنگ ناکامی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ بھی پیغام بدر کا یہ پیغام ہے تو احد کا یہ پیغام ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے وقت بھی تنقیدیں ہوئیں، لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن دنیا نے دیکھا
کہ وہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا کہ اسلام کس طریقے سے پھیلتا گیا، کہاں کہاں تک پہنچا، اور آج سارے مضطرب دلوں کو اگر اطمینان کہیں پر ملتا ہے یا بے چین ذہنوں کو چین ملتا ہے یا دل کے وسوسوں کا جواب اگر کہیں پر ملتا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام میں، وہ قرآن میں ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو ترجمہ ضرور پڑھ لے گا، ترجمے سے سمجھ ضرور جائے گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تم حقیقی میں نظر میں قرآن کو مکمل طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو، مکمل طریقے سے قرآن کو جاننا چاہتے ہو، مکمل طریقے سے قرآن میں کیا لکھا ہے سمجھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے آپ کو، ہم کو اور ہر مسلمان کو صاحب قرآن کو سمجھنا ہو۔ اگر کوئی صاحب قرآن کو نہ سمجھے تو وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ اسلام کا جو پیغام ہے، رسول اللہ نے جو پیغام دیا، رسول اللہ نے زندگی کے ہر شعبے حیات میں اپنے فیصلے، اپنے حکمت اور اپنے احادیث کے ذریعے پیغام دیا، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ دشمنوں سے صلح ہو، چاہے وہ غیر مسلموں کو اپنے قریب لانا ہو، چاہے وہ کافروں کو ایمان کی طرف راغب کرنا ہو۔ مجھے ایک ہی واقعہ یاد آتا، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مجبور ہوئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، تکالیفیں دی گئیں، ہجرت پہ مجبور ہوئے اور مکے سے مدینہ روانہ ہوئے۔ لیکن فاتح مکہ جب ہوئے تو آپ کی اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، نظریں نیچے تھیں۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم فاتح مکہ ہیں، پھر کیا بات ہے کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، نظریں نیچی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جن لوگوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، مجھے مصیبتیں دی تھی، تکالیفیں دی تھی۔ ایک یہ ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گردن جھکی تھی، نظریں نیچے تھیں، شرمندہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ بھی ضرور کہا کہ اگر یہ کعبے کے خلاف کے پیچھے بھی چھپے ہیں تو ان کی گردنوں کو اڑا دو۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ علماء کرام میرے بعد اس پہ تفصیلی بات رکھیں گے آپ کے سامنے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، مکہ فتح ہوا، ایک بڑھیا تھی جو بت پرستی کرتی تھی، اس کو اپنے بتوں سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا محبت تھی اپنے بتوں سے۔ اس نے سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے، الفاظ سے لوگ کتنے متاثر ہو رہے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور ایمان کو قبول کر رہے تھے۔ وہ عورت نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بت پرستی سے ہٹے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ رسول اللہ کے کسی الفاظ کو سنے، کسی جملے کو سنے یا کسی بات کو سنے، بس یہی سن رہی تھی کہ نعوذ باللہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جادوگر تھے،
تو اس عورت نے اپنے بتوں کو جمع کر لیا، اپنے سامان کو جمع کر لیا، پوٹلی بنا لی اور یہ طے کر لیا کہ میں مکہ سے دور چلی جاؤں گی، میرے بتوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی، اور سب جمع کر لیا۔ بہت ضعیف تھی، گھر سے باہر نکلی، آواز دینے لگی کہ کوئی آئے اور میری اس پوٹلی کو، میرے اس وزن سامان کو میرے کھانے پر رکھ لے۔ وہ ایسی جہالت کا دور تھا کہ بزرگوں کا احترام تک نہیں تھا، بزرگوں کی عزت تک نہیں تھی۔ وہ بڑھیا پکار رہی ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ پکارتی رہی پکارتی رہی، بعد میں آواز پہنچتی ہے ایک شخص تک، پہنچتی ہے آواز، بعد میں بتاؤں گا۔ وہ آواز کو جب کوئی نہیں سنتا ہے تو آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس بوڑھیا کے اس پوٹلی کو اٹھا لیتے ہیں، بہت وزن دار ہے تو اس کے کھانے پر نہیں رکھتے، اپنے کھانے پر رکھ لیتے ہیں اور اس بوڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہاں جانا ہے، اور مکے سے نکلتے ہیں، دور تک جانا ہے۔ وہ کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے اتنی دور لے جاؤ جہاں پر میں محمد رسول اللہ کی آواز نہ سن سکوں، اور راستہ تمام نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتی ہے، بری باتیں کہتی ہے، نعوذ باللہ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، بہت کچھ بولتی ہے، راستہ تمام صرف سرکار کی شان میں گستاخیاں اور غلط باتیں، خراب باتیں کہتی ہوئی گزرتی جاتی ہے، جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری باتوں کو سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ایک مقام آنے کے بعد بڑھیا کہتی ہے اے نوجوان میرے سامان کو یہاں رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا سامان اتار دیتے ہیں، اور سامان اتارنے کے بعد پلٹ کر جاتے رہتے ہیں تو بڑھیا کو خیال آتا ہے کہ میری آواز کسی نے نہیں سنی، میں نے اتنی آواز دی کسی نے نہیں سنی، اور اس نوجوان نے سنی، میرے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے اس نوجوان کو دینے کے لیے۔ آواز دیتی ہے، کہتی ہے اے نوجوان میرے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، اگر ہوتا تو ضرور دیتی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک نصیحت ہے، نصیحت کرتی ہوں سنتے جاؤ، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تم ایک جادوگر آیا ہے نعوذ باللہ کہتی ہے جس کا نام محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس شخص کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں کو نہ سننا، اس پر عمل نہ کرنا، جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے اپنے بتوں کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ میں یہی نصیحت دے سکتی ہوں تم کو، یہ میری نصیحت کو گاڑ باندھ کے رکھ لو۔ سرکار مسکراتے ہیں اور پھر پلٹ کے جاتے رہتے ہیں۔ پھر سے بوڑھی آواز دیتی ہے، کہتی ہے نوجوان میں نے نصیحت تو کی ہے تم کو، میں بھول گئی تمہارا نام پوچھنے کا، کیا نام ہے تمہارا بتاؤ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں ہی وہ محمد رسول اللہ ہوں جس کے بارے میں آپ اپنے گھر سے یہاں تک بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے۔ اور وہ بوڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو، اس عمل کو دیکھ کر مجبور ہو جاتی اور کہتی ہے کہ ہاں میں آج مانتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتی ہے۔ ارے یہ اسلام ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کی نماز کو جاتے تو ایک طرف حضرت امام حسن تو دوسری طرف امام حسین کو اٹھا کر جاتے. ایک مرتبہ عید گاہ کی کہ قریب پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے زار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتا اے نوجوان معصوم تو کیوں رو رہا ہے, تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں, مجھے نہلانے دھلانے والا کوئی نہیں, مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں, مجھے خوشبو لگانے والا کوئی نہیں, مجھے عید کی نماز کو لے جانے والا کوئی نہیں, میں یتیم ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جانے کے بجائے لوٹ کر اپنے گھر کو جاتے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ اگر امام حسن یا حسین کی کوئی کپڑے ہیں تو اس یتیم کو پہنا دو, نہلاؤ, اس کو خوشبو لگاؤ, تیار کرو. حضرت بی بی فاطمہ تیار کرتی ہے اس معصوم کو, اچھے کپڑے پہناتی ہے, خوشبو لگاتی ہے اور عید کے لیے روانہ کرتی ہے. سرکار کی عادت تھی کہ ایک طرف امام حسن ہے تو دوسری طرف امام حسین ہے, لے کر جاتے ان کو عید کے لیے. ارے اسی طریقے سے جب وہ یتیم تیار ہو گیا تو اس طرف امام حسن ہے, اس طرف حسین ہے, تو کیا آپ جانتے ہیں وہ یتیم بچہ کہاں تھا؟ ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے, تو یتیم سرکار کے کھانوں پر ہے, اور آپ جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے کھاندے پر بٹھا کر نماز عید کے لیے لے جا رہے ہیں. ارے یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. بتاؤ, میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں, جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, ان سے سوال کرتا ہوں کیا تم ایسے کردار, ایسے اخلاق, ایسے عمل کی کوئی نشانیاں تم دے سکتے ہو؟ ارے اس جاہل دنیا کو جہالت میں ڈوبی اس دنیا کو جہالت سے نکالا ہے تو اسلام نے نکالا ہے. زندگی کے چیلنجز, وہ مسائل کا مقابلہ کرنے کی طاقت یا سوجھ بوجھ یا طریقہ کار اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آج آپ کو اور ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا. موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو نے جو عزت و شرف و مقام مجھ سے گفتگو کر کر بخشا ہے, کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت سے, اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے ہاں موسیٰ, دنیا کی آخرت میں امت آئے گی, امت محمدی, جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں. ایک امت محمدی کا روزے دار جب روزہ کھولتا ہے تو اس مسلمان روزے دار اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا. لیکن موسیٰ نے اللہ سے جب گفتگو کی تھی تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے. موسیٰ نے ہاتھ اٹھا
کر دعا کی تھی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر بھیجا ہوگا۔ ارے یہ آپ کا مقام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث شریف بیان کی گئی ہے، انصار میں ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ غمزدہ تھا۔ حضور اکرم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں تجھے غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں ایک مسئلے پر غور کر رہا ہوں، میں ایک مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ حضور اکرم نے پوچھا کیا مسئلہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صبح و شام جب ہماری طبیعت، یا رسول اللہ صبح و شام جب ہماری طبیعت غمزدہ ہو جاتی ہے یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور اپنے غم اور اپنے پریشانی، اپنی مصیبت کو دور کرتے ہیں آپ کے دیدار کے ذریعے۔ یا رسول اللہ کل جب آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، یا رسول اللہ کل جب آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے ہم آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ اتنے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اتنے میں 69 آیت نازل ہوتی ہے جس میں مخلص اطاعت کرنے والوں کو نبیوں کے ساتھ ہونے کی خوشخبری دی گئی اور رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دنیا میں مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ارے بتائیے یہ اسلام ہے؟ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ارے تمہارے دعوے سے یا تمہارے نعروں سے تم صحیح معنوں میں رسول اللہ سے محبت کرنے کا ثبوت اس وقت ہی دو گے جب تم رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ گے، جب رسول اللہ سے تم اتنی محبت کرو گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی آل، اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دنیا کی ہر چیز، شے اور رشتوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ تو ہم کو اپنی آل اولاد سے زیادہ ماں باپ، دولت یا دوسرے جو بھی عزیز و قارب ہیں ان سے زیادہ محبت جب ہم کو کرنی ہے رسول اللہ سے، اور جب ہم ویسی محبت رسول اللہ سے کریں گے تو تب جا کر ہم ایک سچے اور پکے مومن و مسلمان ہیں۔ مجنون لیلا سے اتنی محبت کی کہ مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیا کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے۔ ارے اس محبت کی منزل سے بھی تم کو آگے جانا ہوگا تو تب جا کے تم سچے اور پکے مسلمان و مومن بنو گے۔ کیا اس محبت کو پیدا کرنے کی تم میں طاقت ہے؟ کیا وہ جدوجہد ہے؟ میرا سوال ہے مسلمانوں، اگر وہ جدوجہد، وہ طاقت، وہ جنون نہیں ہے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ بخاری شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے کیا تیاری کی ہے؟ سنیے جواب کو۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس
کوئی عمل نہیں ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے حبیب کا ساتھ ضرور نصیب ہو۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عمل نہیں ہے، کہتا ہے بندہ میرے پاس، اور کہتا ہے کہ میرے پاس صرف اللہ اور رسول اللہ کی محبت ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے حبیب کا ساتھ ضرور نصیب ہوگا۔ ارے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے رسول اللہ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، اس رات کی تاریکی میں بیٹھے ہیں، ہم جیسے مقررین کو سن رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس محبت کو قائم رکھو، اس محبت کو اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ کہ مجنوں کی محبت پھیکی پڑ جائے، لیلا کی محبت پھیکی پڑ جائے تو ضرور پھر ہم کو اور آپ کو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا، رسول اللہ کی امت بنایا، کلمے سے نوازا۔ کلمے کی طاقت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی طاقت ہے کلمے کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے، صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا۔ دنیا کے پاس ایٹامک انرجی ہوگی، میزائل ہوں گے، سائنس ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، ہوائی جہاز ہوں گے، منٹوں میں سیکنڈوں پہ حملہ کرنے اور بم برسانے کے لیے، لیکن کسی کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت ایٹامک انرجی سے بڑی ہے، بموں سے بڑی ہے، ہوائی جہازوں سے بڑی ہے۔ دنیا کی ہر طاقت اس طاقت کے سامنے چھوٹی نظر آئے گی، اور وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کے لیے میرے پیارے مسلمانوں، اس کلمے کی طاقت کو سمجھو، کلمے کی طاقت کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، سرکار کی سیرت پہ عمل کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، نمازوں کے پابند بنو، تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آج ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، دنیا میں سب سے پیچھے ہیں، زندگی کے شعب حیات میں پچھڑے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، تو اس کی ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، تم نے اللہ کی ہدایت سے دوری اختیار کی، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے دی، موت کے خوف کو نکال لیا۔ سرکار حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ایک وقت آئے گا مسلمان پہ دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے سمجھو جیسے بھوکے دسترخوان پہ گر رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، بہت ہوگی، لیکن تم سمندر میں جیسے جھاگ ہوتا ہے جھاگ کے برابر ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں سے، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف آنے والا ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ آج دنیا میں، عالم اسلام میں اگر خون بہ رہا ہے،
ہماری عصمت لٹ رہی ہے، آبرو لٹ رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو کیا ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم جھاگ کی طرح ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غالب کر لیا، جگہ بنا لی، اور موت کا خوف دل سے نکل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم تباہی و بربادی ہمارا مستقبل بن گئے۔ آج مسلمانوں، ارے تم اپنے خواب غفلت سے بیدار ہونا نہیں چاہتے، لیکن اللہ خاموش نہیں ہے۔ اللہ اپنا بدلہ، اپنا انصاف خود لے رہا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، صبرا و شکیلا 2 ریلیف کیمپس تھے 1983 میں لبنان میں، جہاں پہ فلسطینی پناہ گزین لوگ وہاں پہ مقیم تھے۔ اس وقت کا کمانڈر ان چیف تھا جس نے بمباری کے ذریعے ہزاروں معصوم بچوں کو جو ریلیف کیمپس میں تھے ان کا قتل عام کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ بڑوں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو، نوجوانوں کو، معصوم چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو بھی بمباری کے ذریعے شہید کر دیا تھا۔ اتنا ظالم کمانڈر ان چیف تھا، اور اس 83 کے حملے کے 18 برس بعد وہی ظالم اسرائیل کا وزیر اعظم بنتا ہے۔ تو دنیا سوچنے پر تھی، کمزور ایمان والے یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا ظلم کرنے والا، اتنا ظالم، اتنا قتل کرنے والا، معصوموں کا خون بہانے والا، بچوں کی لاشوں پر بموں کو گرانے والا، ریلیف کیمپوں میں دانے دانے کا محتاج بنانے والا، عورتوں کی عزتیں عصمتوں کو لٹوانے والا ظالم کیسے وزیر اعظم بن گیا؟ یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے؟ کمزور ایمان والے سوال کرتے ہیں۔ اے کمزور ایمان والو، دنیاوی کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ دنیاوی کامیابی کو کسی کے دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا انصاف نہیں ہوگا۔ 18 برس 83 میں بم برسائے، 18 برس بعد وزیر اعظم اسرائیل بنا کون؟ ایریل شرون، اسرائیل کا وزیر اعظم۔ 8 برس سے کیسے تڑپتا رہا، نہ زندہ ہی تھا نہ مرا ہی تھا، 8 برس تک کوما میں تھا، وہ ظالم موت کے لیے فریاد کرتا رہا، اللہ نے اس کو موت نہیں دی۔ 8 برس تک پائپوں میں تڑپتا رہا، کوما میں رہا۔ شیخ یاسین کو اپاہج پر بمباری کے ذریعے ان کو شہید کرنے والا ظالم 8 برس تک کوما میں رہا۔ یاسر عرفات کو بند کمرے میں محدود کرنے والا ظالم کس طریقے سے 8 برس کرتا رہا۔ ارے اللہ ضرور اپنا انتقام لیتا ہے، اللہ ضرور اپنا انتقام لیتا ہے۔ اے ہندوستان کے اسلام دشمن طاقتیں جو آج یہ سمجھ رہی ہیں کہ فسادات کے ذریعے پناہ گزین کیمپوں میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں گے، اے ناسمجھو احمقوں کی دنیا میں رہنے والوں، ہم مسلمان کچھ کرے یا نہ کرے، ہمارا اللہ تم سے ضرور انتقام لے گا، اور اللہ ضرور بابری مسجد کا بھی انتقام لے گا۔ اللہ ضرور سروں اور سینوں پہ گولیاں چلانے والے ان ظالموں سے بھی انتقام لے گا، فسادات میں ہماری بستیوں کو جلانے والوں سے بھی انتقام لے گا، ہماری عصمتوں کو لوٹنے والوں سے بھی انتقام لے گا، ہماری آبادیوں کو آگ کی ڈھیر میں تبدیل کرنے والوں سے بھی انتقام لے گا۔ اللہ ضرور لے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے
کہ ہندوستان میں آج ہندوتوا طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں. بابری مسجد کے بعد مسلمانوں کا قتل عام ہوا, ہماری مسجد شہید ہوئی, سر اور سینوں پہ گولیاں چلائی گئی, فسادات کے ذریعے ہماری عصمتوں کو, آبروؤں کو لوٹا گیا, بستیوں کو جلایا گیا, تاڑا میں جیلوں میں ڈالا گیا. پھر بمبئی کے فساد ہوئے, احمد آباد کے فساد ہوئے, گجرات کے فساد ہوئے, سارے ہندوستان میں فساد ہوئے, اور آج مظفر نگر میں فساد ہو رہا ہے. تو اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ان فسادات یا ان ظلم, ان زیادتیوں, ان ناانصافیوں کے ذریعے یہ لوگ ہندوستان میں مسلمان اور اسلام کو ختم کر دیں گے, تو نہیں کریں گے. یہ حقیقت ہے, اور دنیا دیکھے گی. نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا پہ اگر کوئی غالب آئے گا مذہب, تو مذہب اسلام ہوگا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے دنیا میں گونجے گا. اے میرے پیارے مسلمانوں, حالات سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوسی کفر کا نام ہے. مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا, مسلمان حالات کا مقابلہ کرنے والے کا نام ہے. اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ حیدرآباد اور سرزمین دکن میں پولیس ایکشن کے نام پر 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا, مسلمان شہید ہوئے, ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک بھی بڑے سے بڑے فساد ہوئے, 10,000 یا 15,000 یا پھر 20,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہوگا. لیکن 1.5 لاکھ میں تو کسی کا بھی قتل عام نہیں ہوا. 1.5 لاکھ میں تو کسی کا بھی قتل عام نہیں ہوا. لیکن سرزمین دکن میں یہاں بیٹھے نوجوانوں, تم اپنی تاریخ سے واقف نہیں, تاریخ سے واقف رہو. وہ قوم جو اپنے تاریخ سے واقف نہیں رہتی ہے, وہ مستقبل میں صرف رسوائی اور ناکامی کا سامنا کرنے پہ مجبور ہوتی ہے. لیکن وہ قوم جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور کبھی نہیں بھلاتی, وہ قوم دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. سرزمین دکن کا غیور مسلمان اپنے تاریخ کو نہیں بھلایا. 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہمارے گردنیں کٹی, ہماری عصمتیں لٹی, ہماری آبرو لٹی, کنووں میں پانی کم اور ہماری لاشیں زیادہ تھیں. اورنگ آباد, جالنا, بیڑ, عثمان آباد, لاتور شولوں کی لپیٹ میں تھا, جل رہا تھا. ہماری عصمتیں لٹ رہی تھیں, آبادیاں تباہ ہو رہی تھیں. یہی بیگم بازار سے مسلمان جاتا تو اس کی داڑیاں کاٹتے تھے, اس کی ٹوپیوں کو چھالا جاتا تھا, مسلمان ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تھا. ایسے حالات میں نوجوانوں, تم روز بولارم جاتے ہوگے نا, بولارم میں ایک ہی رات میں 26 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. مکہ مسجد کا مہاجرین کیمپ کب بنا؟ مہاجرین کیمپ پولیس سیکشن کی تباہی و بربادی کے بعد مہاجرین کیمپ بنا. ایسی تباہی و بربادی, اور اس تباہی و بربادی کے بعد آج سرزمین دکن کا مسلمان اپنے پیروں پہ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ اپنے اتحاد اور اپنی غیرت اور اپنی ہمت کے بلبوتے پر سارے ہندوستان کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم تم سے لڑنے کو تیار ہیں. آج یہ 1.5 لاکھ میں کٹا ہوا مسلمان ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز بن کر اسلام دشمن, مسلم دشمن قوتوں کو للکار رہا ہے. اگر کسی کو اکبر اویسی کا لب و لہجہ پسند نہیں آتا تو کچھ نہیں کہوں گا,
اتنا کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا، جو جیسا سمجھتے ہیں ویسا سمجھانا پڑتا ہے۔ اب کوئی بیرسٹر صاحب کے سمجھانے کو سمجھتے ہیں تو کوئی اکبر اویسی کے انداز کو سمجھتا ہے۔ کیا کریں گے؟ ضروری ہو گیا موڈی اے کباڑیوں اے بی جے پی والوں، ضروری تھا تم کو سمجھانا تمہاری آواز میں، اس لیے ہر آواز سمجھ ملا ہے، نکل گیا تم کو تمہاری آواز میں سمجھانے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ 1 گھنٹے کی تقریر، ہندوستان ہل گیا۔ ابھی تو شروعات ہے اور دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ یہ مدینے والوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جماعت ہے، اپنے مسئلے مسائل پریشانیوں کو سبز گنبد والے کے حوالے کرنے والوں کی جماعت ہے۔ ارے ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، اے رسول اللہ آپ ہماری لاج رکھ لو، اپنے امتیوں کی لاج رکھ لو۔ ارے آج 1 سال ہو گیا، مجھے یاد ہے آج کا دن جیل میں تھا۔ الحمدللہ جیل میں عادل آباد میں بھی میلاد کی محفل کا اہتمام ہوا، کھانا بنا سرکار کے نام سے غرباؤں میں، اور وہاں کے جیل میں رہنے والوں کو تقسیم کیا گیا۔ ارے آج یہ قدم اٹھتے ہیں تو اللہ کے حبیب آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے کھوئے ہوئے مقام کے اور وقار کو بحال کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور اللہ رسول ہماری لاج رکھ لیتے ہیں، ہماری لاج رکھ لیتے ہیں۔ ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے ہم نہیں۔ ارے اللہ اگر اس سرزمین دارالسلام کے کنکر کو اور اس پرانی عمارت کو زبان دے گا تو یہ عمارت یہ کنکر گواہی دے گا، ارے یہ وہی جگہ ہے جس جگہ سے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں نے اپنے سینہ کو پیش کیا تھا۔ اسلام مسلمانوں کے عزت وقار اور ان کی عزت اور ان کی حرمت کے خاطر اور رسول اللہ کے امت کی خوشنودی اور ان کے بلندی کے لیے اپنے سینوں کو پیش کیا، لیکن اپنے گردنوں کو نہیں جھکایا۔ ارے یہ عمارت گواہ ہے، آج کھڑی ہے۔ اگر اللہ زبان دے گا تو کہے گی کہ ہاں کس غیرت کے ساتھ، کس جانبازی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ، کس جنون کے ساتھ مسکراتے مسکراتے اپنے سینوں کو پیش کیا تھا۔ ارے وہی اسی اسلاف کی، اس لیے اسی اسلاف کے جانشین کا نام اکبر اویسی ہے۔ اپنے اسلاف کو شرمندہ نہیں کرے گا، اپنے اسلاف کو خبروں میں ان کی ہڈیوں کو تڑپنے نہیں دے گا۔ ارے اکبر اویسی لندن سے آیا، پولیس بے چین تھی تو ڈر کے نہیں آیا، مسکراتے مسکراتے آیا۔ ارے مسکراتے آئے۔ ارے آج
150-200 لوگوں کی جیل، اس میں اکیلا اکبر اویسی سمجھے کہ اکیلا رکھ دو، تنہا رکھ دو، پریشان ہو جائے گا۔ اے نہ سمجھو جنگل میں شیر بھی اکیلا ہی رہتا ہے۔ دانے دانے کو محتاج کیا، پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، کھا رہے تھے، درد میں تڑپ رہا تھا، سونے کو بستر نہیں دیا، اوڑھنے کو چادر نہیں دی، حلق سوکھ رہا تھا تو پانی بھی نہیں دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اکبر اویسی کی زبان الفاظ تم کو پسند نہیں آئے تو بتاؤ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا ہندوستان میں ایک مجرم کو بھی صحیح اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، انصاف دیا جاتا ہے؟ میں تو مجرم بھی قرار نہیں دیا گیا ہوں، مجھے عدلیہ پر بھروسہ ہے، ہندوستان کی عدلیہ و قانون پر بھروسہ ہے، اور مسلمانوں کی دعاؤں پر بھی بھروسہ ہے۔ باعزت بری ہوگا، دوائیاں دینی تھی نہیں دیے، گاندھی میں ٹیسٹ کرائے، رپورٹ دیو نہیں دیے، رات میں خے ہونے لگے، دوا خانے کو نہیں لے گئے، بستر دے دو سونے کو نہیں دیے، 10 پولیس والے انٹروگیشن کر رہے ہیں، کون؟ کیا اکبر اویسی دہشت گرد ہے؟ کیا اس ملک کا وقار ہے؟ نہیں، اکبر اویسی دہشت گرد نہیں ہے، ملک کا وقار نہیں ہے، یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا ہی رہے گا۔ میں نے اس ملک کو سجایا ہے، سنوارا ہے، وہ میرے ہی آبا و اجداد و اسلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو تاج کی خوبصورتی دی، قطب مینار کی بلندی دی، 4 مینار کی 4 میناریں دی، مکہ مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونجائی، دلی کی جامع مسجد دی، تو میرے ہی آبا و اجداد کی نشانی ہے، جہاں پر ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتا ہے، لال قلعہ وہ بھی میرے آبا و اجداد و میرے اسلاف میں دی ہے۔ کیا یہ میرا ملک نہیں ہے؟ میرا ملک ہے۔ حق کو بیان کرنا یہ میرا اسلاف کی تعلیم ہے، اظہار حق سے منہ نہیں موڑنا میرے مذہب کی تعلیم ہے، اظہار حق سے نہ انبیاء کرام نے منہ موڑا، نہ اظہار حق سے امام مالک نے منہ موڑا، نہ امام حنبل نے اظہار حق سے منہ موڑا، نہ امام شافعی نے اظہار حق سے منہ موڑا، نہ امام حنفی نے منہ موڑا۔ کوڑے مارے گئے، ہاتھیوں کے ذریعے کھینچا گیا، آگ کے کوڑے برسائے گئے، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا۔ ارے یہ وہی دارالسلام ہے، اور یہیں پر کھڑے رہ کر کہتا ہوں کہ اکبر اویسی چاہے پھانسی پہ لٹک جائے لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑے گا، اور یہ گردن جھکے گی نہیں۔ ڈرنے یا گھبرانے والوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ ظلم کتنا کرے کبھی اس پہ نظر ڈالو، زندگی کے کون سے شعبے میں مسلمانوں کو ان کا حق ملا بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج صحابت سے بھی میرا سوال ہے، کیا صحابت میں موجود مسلمانوں کو کیا ان کے قابلیت، ان کی جانبازی، ان کے تعلیم کے برابر کی ان کو مقام دیا جا رہا ہے؟ اور اگر میں آج مسلمان کی ناانصافی کی بات کرتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہے؟ کیا میں مسلمانوں کی انصاف کی آواز نہیں اٹھا سکتا؟ کیا مسلمانوں کا حق کے لیے آواز
नाइंसाफी इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी से हुई तो मुसलमानों से हुई। ब्राह्मण कितने फीसद है? यादव कितने फीसद है? बहुजन समाज कितने फीसद है? रेड्डी कितने फीसद है? कम्मा कितने फीसद है? लिंगायत कितने फीसद है? बेरवा कितने फीसद है? कापू कितने फीसद है? अरे किसकी बात करो? सिर्फ यूपी की बात करो तो मुलायम सिंह यादव के साथ के यादव की तादाद कितनी है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7% है और मुसलमानों की तादाद 22% है। बताओ, मुट्ठी भर रेड्डियां, मुट्ठी भर सूखा, मुट्ठी भर कम्मा, मुट्ठी भर कापू, मुट्ठी भर लिंगायत, मुट्ठी भर पाटिला, मुट्ठी भर यादव अपनी बात रख सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि अकबर अवैसी मुसलमानों की बात नहीं रख सकता? रख सकता है। तुम इजाजत दो या ना दो, अकबर अवैसी तुम्हारा गुलाम नहीं है, किसी के इज्जत किसी के इजाजत का मुंतजिर नहीं है। मेरा अल्लाह मुझे इजाजत दे दिया है, मेरे रसूल अल्लाह मेरे साथ है, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं इस मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत में हूं, अपने हक के लिए जिद्दोजहद करूंगा, जमहूरी जिद्दोजहद करूंगा, एहतजाज करूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा और वक्त आए तो सूली पे भी लटकूंगा, लेकिन हक से मुंह नहीं होगा। आज अगर मेरी आवाज इस दारुस्सलाम से निकलकर अगर हिंदुस्तान के कोने तक जा रही है तो हिंदुस्तान के 20 से 25 करोड़ परेशान हाल मुसलमान, मुसीबत ज़दा मुसलमान, बेघर मुसलमान, बेआवाज मुसलमान, बेआवाज मददगार मुसलमान, खुदा के लिए तू इन हालात से मायूस न हो, इन हालात से मायूस नहीं होना। मायूसी कुफ्र की निशानी है। मैं जानता हूं आपकी किस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, बस्तियां जली, रिलीफ कैंप में आ गए, घरों को छोड़ देना पड़ा, लहलाती भी खेतियों को छोड़ देना पड़ा, कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों को अपने हाथों में अपने गोदों में दम तोड़ता हुआ देखने पे मजबूर होना पड़ा। मेरी सारा दर्द आपके साथ है, मेरी आंखें रो रही हैं, मेरा दिल रो रहा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये मेरा ईमान है। मैं तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहता हूं तो कर्नाटक से तड़ी पार की नोटिस दी गई मुझे। क्या मैं मुजरिम हूं? महाराष्ट्र जाना चाहूं वाले उन आंसुओं को पोंछना चाहता हूं, उन जलते हुए बस्तियों पर अपने मोहब्बत के बादलों को बरसाना चाहता हूं। यह हैदराबाद और हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुआओं की फरियाद को लेकर उन तक पहुंचना चाहता हूं। उनसे कहूंगा मायूस ना हो, मायूस ना हो, परेशान ना हो। बगदाद की गलियों में जब तातारियों ने हमला किया था, सुनो है मुसलमानों, जब तातारियों ने इराक में बगदाद में हमला किया था तो मुसलमानों की कटी हुई गर्दनों की बुलंदी कुतुब मीनार के बुलंदी से ज्यादा थी। मुसलमानों की लाशें जो बगदाद में सड़ रही थी तो उन सड़ती हुई लाशों की बदबू मराकश तक आती थी। मतलब जितना फासला बंबई से लेकर लाहौर तक है, अगर बंबई में लाशें हैं तो लाहौर तक उन लाशों की बदबू आती थी।
جب بغداد میں، عراق میں اسلام ختم ہو گیا، اسپین میں غرناطہ حکمرانوں کا خاتمہ ہوا، مہینوں تک اسلام ایک لٹریچر جلتا رہا تھا، لیکن سرکار نے ایسا نہیں کہا۔ کتنی مصیبتیں ہیں، اور ایک حدیث شریف بیان کروں۔ ارے میں یہ کہوں گا کہ آج بھی میرے پیر میں گولی ہے، میرے گردے خراب ہیں، میری اکڑیاں خراب ہیں، چلنا نہیں آتا، نہیں معلوم کہ کب ختم ہو جاؤں، تقریر کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے، ایک محبت ہے جو رسول اللہ سے ہے، اللہ سے ہے اور رسول کی امت کے لیے ہے، کہ وہ جنون ایک نئی طاقت کو دے کر گھنٹوں مخاطب کرنے کی قوت دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ رکھ کر، طبیعت خراب رکھ کر 40 دن جیل میں تھا، اپنی اولاد سے دور، اپنے گھر سے دور، اپنے بوڑھی ماں سے دور، اپنے چاہنے والوں سے دور، پتھر پہ چادر بچھا کر سو رہا ہوں، موٹے چاول ہے کہ کھا رہا ہوں، سوکھی روٹیاں ہیں کہ توڑ رہا ہوں، تو کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے۔ ارے اللہ کی دی ہوئی بہت دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، یتیم نہیں ہوں، بھائی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اگر ان کو سب کو چھوڑ کر اس تکلیف کے حالت میں بھی جیل میں ہوں تو کس کے لیے؟ مسلمانوں کے وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی طاقت کے لیے، ان کے وجود کا احساس دلانے کے لیے، ہندوستان کو بتانے کے لیے کہ مسلمان اس ملک میں زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ایک اٹھا ہے تو دیکھو ہل گئے، پورے اٹھے تو کیا ہوگا تمہارا حال؟ ارے چاہوں تو میں بھی اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں، میری تکلیف اتنی ہے نا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ تکلیف بھی مظفر نگر کے مسلمانوں کی تکلیف کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ مجھ میں گولی ہے، لیکن میری ماں کی عصمت محفوظ ہے، میرے گردے خراب ہیں، لیکن میرے نظروں کے سامنے میرے بچے زندہ ہیں، مجھ میں درد ہے، لیکن میری بوڑھی ماں کا چہرہ میرے سامنے ہے۔ مظفر نگر کے لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ، جس گاؤں میں، جس کھیت میں میری عزت لٹی، عصمت لٹی، میں وہاں لوٹ جاؤں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوٹنے والے ہوں، جس گھر میں تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن کی عصمت لٹے گی تو کیا تم بھی اس گھر میں لوٹ کے جاؤ گے؟ اکبر اویسی کی یہی سوالات ان کو برے دکھتے ہیں۔ ملائم سنگھ لکھنؤ کے تمہارے گھر میں اگر تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی عصمت لٹے گی تو تم جاؤ گے؟ راہل گاندھی پولیس اور سیکیورٹی، Z+ سیکیورٹی کو کے سائے میں رہنے والوں، سیکیورٹی کو ہٹا لو، تمہاری عصمت آبرو لٹنے کے بعد کیا تم جاؤ گے اکبر روڈ کے گھر میں؟ تمہاری عزت میری عزت نہیں۔ اتنی عزتوں، اتنی مصیبتوں کے بعد بھی یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی پر بھی اتنی تکلیف نہ آئی تھی، نہ آئے گی۔ اکبر اویسی کی تکلیف ہے یا مظفر نگر کے مسلمانوں کی تکلیف ہے،
تو تمہاری تکلیف، میری تکلیف، ہماری تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے بہت کم ہے، کیونکہ سرکار نے کہا کہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی پر اتنی تکلیف آئی ہے نہ آئے. اور اللہ کی عادت ہے، اللہ نوازنے سے پہلے آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. آج اکبر الدین اویسی اپنے معلومات کے نمائش کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ سے مخاطب نہیں ہے. مجھے معلومات نہیں ہے، میں قابل نہیں ہوں، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، میں مسلمانوں کی طرح ان کی طرح سوچنے والا، ان کی طرح سمجھنے والا، ان کی طرح ان کے جذبات کی عکاسی کرنے والا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے خطاب، میرے الفاظ کے ذریعے ایک پیغام جائے، ایک جلسے کی کامیابی، ایک جلسے کی کامیابی عوام کے اجدام سے یا عوامی تعداد سے جلسے کی کامیابی نہیں ہوتی. جلسے کی کامیابی ایک مقرر کے کامیاب خطاب سے ہوتی ہے، ان جملوں سے ہوتی ہے جو عوام کے دل کو چھوتی ہے، اس الفاظ سے ہوتی ہے جو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اس غصے کی ترجمانی سے ہوتا ہے جو غصہ اس عوام میں ہے، اور اس غصے کی ترجمانی کرنے والے کا نام اکبر اویسی ہے. عوام کے جذبات کو الفاظ کی شکل میں رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے. میرے مسلمانوں کے ناانصافی کو آواز کے ذریعے رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی. میں رہوں یا نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جنونی مجھے گولی مار یا نہیں، تو مجھے تو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اندرا گاندھی کو سیکیورٹی مار دی تھی ویسی اس ملک کی پولیس مجھے مار دے گی ایک آدمی. خیر، اکبر الدین اویسی ایسی ایک موت نہیں، 1000 موت مرنے تیار ہے. ارے زندگی اور موت کچھ کام آنا چاہیے، نہیں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا. کئی لوگ پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، اکبر اویسی تو کچھ کر کے جائے گا. 3 گولیاں لگے، اتنی بار مارے کھچا کھچ، پھر بھی کھڑا ہوں تو کوئی غرور کے ساتھ، کوئی تکبر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں تو اسی تڑپ میں کھڑا ہوں، اسی فریاد کو لے کر کھڑا ہوں، اسی دعا کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اے اللہ تو بتا دے مجھے کہ وہ کیا کام ہے جس کے لیے تو نے مجھے حیات دی. اگر جو کام تو مجھ سے چاہتا ہے اے اللہ بتا دے، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار. شاید اللہ اتنے گولیوں کے بعد بچایا تو شاید اس تقریر کے واسطے بچایا. نہیں معلوم، سوچتا تھا کہ کیسا پیٹ پکڑ کے چلوں گا، پرانے شہر کی گلیاں نہیں چل سکتا، دارالسلام آتا ہوں تو پکڑ کر آتا ہوں. اب بیٹھا تھا تو تکلیف پیچھے بیٹھ گیا، تقریر نہیں کرنے والا، امیر کا حکم ہوا آ گیا، کوئی تیاری بھی نہیں تھی. مولانا صاحب بولے، بولا نہیں صاحب بہت تکلیف ہے. آیا، کھڑے رہ گئے. اگر ہندوستان پھرنا چاہتا تو یہ پیٹ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں پھر سکتا. شکریہ میڈیا، شکریہ سنگھ پریوار، شکریہ بی جے پی، اور آندھرا کے آخری بدنما کرن، تیرا بھی شکریہ. اللہ کی مرضی.
عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، دولت اور عزت اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے، ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا دکھانا چاہتا ہے، دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہے اور دنیا اونچا کرنا چاہے تو اللہ ان دو وقتوں پہ مسکراتا ہے۔ اے ہندوستان کے فرقہ پرستو، تم مسکرا رہے تھے، تم سوچ رہے تھے کہ مجلس کو ختم کر دو گے، اکبر اویسی کو ختم کر دو گے، جیل میں ڈالے، تم جیل میں ڈالتے رہے، اللہ مسکراتا رہا، تم الزام لگاتے رہے، اللہ مسکراتا رہا، گولیاں برساتے رہے، اللہ مسکراتا رہا۔ ارے کوئی راضی رہے یا نہ رہے، اللہ راضی ہے۔ ہم سے کھس لیے تو دھوبی کا خزانہ کھڑکا رہا نہ تھا۔ بہت آئے تھے بڑے مرد مجاہد بن کے، اے مسلمانوں، حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، میں نے اپنے جملے سے، اپنی تقریر سے اس ملک کے فرقہ پرستوں کو، سنگ پریوار کو، بی جے پی کو، آر ایس ایس کو، اسلام دشمنوں کو للکارا ہے۔ تو اب میں تمہاری غیرت کو بھی للکار رہا ہوں، تمہاری غیرت کو للکاروں گا۔ ارے دارالسلام، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی عظمت کسی شخصیت کی محتاج نہیں ہے۔ اکبر اویسی رہے نہ رہے، اسد الدین اویسی رہے نہ رہے، اللہ کا کام شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسد صاحب جیل میں، اکبر صاحب جیل میں تو مسلمان پریشان، خوف کے عالم میں۔ ارے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے خوف زندگی جینے کا پیغام دینے والوں میں اتنی کمزوری۔ ارے اکبر الدین اویسی مر جائے، اس کے لاشوں کے ٹکڑے بھی رہے تو اس لاش کی پرواہ نہ کرو۔ ملت اسلامیہ کی وقار، سر بلندی، عظمت و وقار کی پرواہ کرو اور آگے بڑھ کر اپنے اتحاد کے ذریعے، اگر اکبر اویسی مر جائے، اسد اویسی جیل میں رہے تو ہر گھر کا نوجوان اسد اویسی، اکبر اویسی بن کر بازاروں میں نکلنا ہوگا اور بتانا ہے، ایک اکبر اویسی کو مار دیے، ایک اسد اویسی کو جیل میں ڈال دیے نا، تو حیدرآباد میں اب 1,00,000 اکبر اویسی، اسد اویسی بتائیں گے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پیغام دو، بتاؤ یہ چیز کو کہ ہماری جماعت ہے۔ مسلمانوں، وقت کا تقاضا ہے، حالات آج ہم کو بار بار ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ صرف نعروں سے، جذباتی تقاریر سے کچھ ہونے والا نہیں، عملی طور پہ ہم کو اپنی زندگیوں میں اصلاح کرنی ہے، عملی طور پر ہم کو جدوجہد کرنی ہے، اپنے دلوں میں ایک نئے جنون کو پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھو، منزل ملتی ہے تو جنونی کو ملتی ہے۔ جو دیوانہ ہوتا نا، اس کو ہی منزل ملتی ہے۔ وہ دیوانگی کو پیدا کرو، اس جنون کو پیدا کرو۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، اس جماعت کو مضبوط کریے۔ آنے والے انتخابات میں غیر معمولی کامیابی سے مجلس کو نوازنا۔
یاد رکھو، جمہوریت میں اپنے نمائندوں کے ذریعے جدوجہد و حق حاصل کیا جا سکتا۔ اگر ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے تو پھر ہماری آواز کوئی نہیں سنے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ یو پی میں اتنے مسلمان ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، اللہ ان مسلم قائدین کو اللہ ہدایت دے، عقل دے اور ہمت دے۔ 30-40 کی ضرورت نہیں ہے بھائی، میں پہلے سے کہتا ہوں کافی ہے۔ اب بولو تو بولیں گے، پھر بولے، اشاروں میں سمجھ رہے نا؟ کتنے پہ بھاری ہے، کتنا بھاری ہے، کیا کھاتا ہے اور کیا پلاتا ہے۔ کاش اتر پردیش میں 30, 40, 50, 60 کے بجائے ایک اسد الدین اویسی ہوتا تو کافی تھا اتر پردیش میں۔ اللہ وہاں کے مسلم قائدین کو عقل دے، ہدایت دے، ہمت دے۔ مسلمانوں کی جماعت کا نام مجلس ہے۔ مجھے کوئی لوگ فرقہ پرست کہتے ہیں یا کوئی کچھ کہتے ہیں، کہہ لو جس کو جو کہنا ہے، میں تو اپنی بات کہتا ہوں، اپنوں کی بات کہتا ہوں، اپنوں کے لیے زندہ ہوں، اپنوں کے خاطر ہی مر جاؤں۔ اب جس کو نتیجہ لگانا ہے لگا لو، اب نہیں آنے والا جال میں۔ اپنا مطلب سمجھ گئے نا؟ سمجھے نا؟ یاد رکھو، اپنا اپنا ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے۔ اپنا اپنا ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے۔ جتنا اپنے کو اپنے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، غیر کو نہیں ہوتا۔ جتنا اپنے کو اپنے کا درد ہوتا ہے، غیر کو نہیں ہوتا۔ جتنا اپنے کو اپنے کے حق کے لیے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ غیر میں نہیں ہوتی۔ اپنے کے لیے لڑنے کا جنون اپنوں میں ہوتا ہے، غیروں میں نہیں ہوتا ہے۔ اپنوں کی جماعت، جنونوں کی جماعت، دیوانوں کی جماعت، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آنے والے کل کے انتخابات میں صرف نعروں سے نہیں، اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے آپ کو مجلس کو کامیاب کرنا ہوگا، بی جے پی کو شکست دینا ہوگا، سنگ پریوار کو ناکام کرنا ہوگا، ہندوتوا کو شکست دینی ہوگی، بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو ذلیل کرنا ہوگا، شریعت محمدی کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے بستیوں کا تحفظ کرنا ہوگا، اپنی عصمت و آبرو کی حفاظت کرنی ہوگی، اور یہ سب کچھ ممکن ہوگا تو اتحاد کے ذریعے۔ یاد رکھو، لڑائی بھی ہو جائے، ایک انگلی سے ماریں گے اتنا، 2 سے ماریں گے اتنا، 3 سے ماریں گے اتنا، 4 سے ماریں گے اتنا، 5 سے ماریں گے تھپڑ، مگر یہ مل کر اگر پڑے گا پھر نسل در نسل اس مکھے کی مضبوطی کو یاد رکھیں گے۔ یہ اتحاد ہے۔ خدا را مسلمانوں، مسلکی مکتب کی عقائد کے جھگڑے میں نہ جاؤ۔ یہ عمارت ہے، اور عمارت کے کمروں کا نام اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، تبلیغی ہے، اہل سنت الجماعت ہے، یا پھر شیعہ ہے، یا پھر سنی ہے، یا پھر مہدوی ہے، یا پھر بہرے ہیں، یا پھر جتنے ہیں،
یہ عمارت ہے، عمارت کے کمروں کا نام یہ ہے۔ یہود و نصارہ جب حملہ کرتا ہے تو کمروں پہ نہیں کرتا ہے، یہ بلڈنگ جن بنیادوں پہ کھڑی ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، یہ بنیاد ہے جس پہ یہ عمارت کھڑی ہے۔ اور یہود و نصارہ، سنگ پریوار، بی جے پی، RSS ان بنیاد پہ حملہ کرتے ہیں۔ جب چاقو چلتے ہیں، بم گرتے ہیں، تیرے اور کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے ان ظالموں کا خاتمہ کر دے، خاتمہ کر دے، تباہ کر دے، تاراج کر دے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بابری مسجد اسی مقام پر بنانے کی طاقت، ہدایت و توفیق و قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ جلد از جلد بابری مسجد میں حی علی الصلاۃ آواز وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں جھکنے والے ان سروں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان میں فسادات میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے گھروں کو، ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری لٹی ہوئی ماں اور بہنوں کی عصمت و آبرو پر اے اللہ تو اپنی عزت کے چادروں سے ڈھک دے ان کو۔ اے اللہ تو اپنے آسمان سے، اے اللہ تجھے حبیب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو آسمان سے اپنے فرشتوں کو اس دنیا پہ، زمین پہ اتار دے اور ہماری حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے۔ سنگ پریوار بی جے پی کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اس دارالسلام کو روز قیامت تک آباد رکھ۔ اے اللہ اس دارالسلام کو آباد رکھ۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو آندھرا پردیش سے نکال کر ہندوستانی مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو گجرات کے مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ مظفر نگر کے مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین نہیں ہیں، اے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین قائدین مجلس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ رسول اللہ کا تجھے واسطہ، خلفائے راشدین کا تجھے واسطہ، شہداء کربلا کا تجھے واسطہ، امام حسن و حسین کا۔ اے اللہ ہم کو اور نہ لٹا، اور تو ہم کو اور نہ لٹا، ہم کو اور نہ تباہ کر، ہم کو اور برباد ہونے سے روک لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اتحاد المسلمین کو کامیاب و کامران کر دے۔ مسلمانوں کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دے، مجلس کی محبت کو پیدا کر دے، مجلس کے زیادہ سے زیادہ اراکین کو کامیابی و کامرانی عطا کر دے۔ اے اللہ مجلس کے مرحوم ورکروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اے اللہ مجلس کے سارے سابقہ مرحوم صدوروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ فخر ملت و سالار ملت کی خبر کو، یہ اکبر اویسی تو کمزور ہو چکا ہے، اے مالک حق کو اکبر اویسی اسد الدین اویسی کی، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کو متحد کر دے۔ اب میرا آخری ہدیہ ہے اور وہ ہدیہ ہے ہندوستان ہل جانا چاہیے اور پیغام چلے جانا چاہیے کہ اب مجلس اتحاد المسلمین
ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرنے نکل چکی ہے، سنگ پریوار کو مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں۔ آواز ہونی ہے، ایسی آواز ہونی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ عوام تو چیختی ہے، قائدین بڑے موزی بنے بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی چیختے ہیں یہاں سے